حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، عزت و جلالت، شان و شوکت، مقام و مرتبت اس اللہ وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہو، جس نے محض 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا تحفہ ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب العالمین نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر ہم جملہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع سخن ہے شرک ایک سنگین جرم۔ حاضرین، شرک یہ روئے زمین پر سب سے بڑا ظلم ہے جسے انسان انجام دیتا ہے۔ یا تو اسے صحیح علم نہیں پہنچتا، یا تو وہ ایسے معاشرے میں تربیت پاتا ہے جہاں توحید کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ حاضرین، شرک کے مفہوم کو کما حقہ سمجھنے کے لیے توحید کے مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ عربی زبان کے اندر توحید کہتے ہیں ایک جاننا، ایک ماننا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر توحید کی 3 قسمیں کی گئی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس کے تمام افعال میں اکیلا جاننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ مثلا اللہ رب العالمین کے افعال میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو بیماری دیتا ہے اور شفا بھی اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے۔ انسان کو زندگی اللہ رب العالمین دیتا ہے اور موت بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ انسان کو اولاد کی نعمت سے بھی اللہ رب العالمین نوازتا ہے اور اولاد کی نعمت سے محروم بھی اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی کام جو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، ان تمام امور میں کسی کو اللہ کا شریک بنا دینا یہ توحید ربوبیت کے اندر شرک ہے۔ اسی طرح توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت کا مطلب ہوتا ہے کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں شریعت کے اندر بتائی گئی ہے، ان تمام کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا اور اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ مثلا نماز ہے، اللہ رب العالمین کے لیے جانور ذبح کرنا ہے۔ اگر ان کاموں کے اندر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو ایسا شخص توحید الوہیت کے اندر شرک کرتا ہے۔ اسی طرح سے توحید کی تیسری قسم ہے توحید الاسماء والصفات۔ اسماء یہ اسم کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نام، اور صفات کہتے ہیں انسان کی اچھی صفت کو، اچھی خوبیوں کو۔ تو گویا جو شخص اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے اندر تحریف وغیرہ سے کام لیتا ہے یا اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا مماثل کسی کو قرار دیتا ہے، تو ایسا شخص توحید اسماء و صفات کے اندر شرک کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ توحید کی ان تینوں قسموں کو شرک سے پاک رکھے اور خالص اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرے۔ تو معلوم ہوا کہ توحید کی کسی بھی قسم کے اندر اللہ رب العالمین کا شریک اور ساجی بنانا یہ شرک ہے۔ حاضرین،
شرک یہ بہت عظیم گناہ ہے. اللہ رب العالمین انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن جو شخص شرک کرتے ہوئے بغیر توبہ کے وفات پا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں فرماتا. چنانچہ قرآن نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. سب سے بڑا ظلم اس لیے ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور جب ایک انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے تو ایک نامکمل مخلوق کو، ایک زمینی مخلوق کو یا ایک انسان کو جو ناقص الخلقت ہے اسے اللہ رب العالمین کے برابر قرار دیتا ہے. جو درجہ اللہ رب العالمین کو دینا ہے وہ انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کے ساتھ شرک کر رہا ہے اسے دے دیتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، اولئک لهم الامن وهم مهتدون، تو ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا. یعنی ہم سب اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، بنی آدم میں سے ہے، ہم میں سے ہر شخص سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوا ہے، ہم میں سے کون گناہوں سے محفوظ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ہوا کما تظنون انما ہوا کما قال لقمان لابنه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، اس آیت کا جو مطلب تم سمجھ رہے ہو وہ مطلب نہیں ہے. اس آیت کا مطلب وہ ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو اس آیت کے اندر ظلم سے مراد اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے، نہ کہ گناہ. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے منع فرمایا، اور اسی طرح سے شرک کو حرام قرار دیا. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اے میرے بندوں تم میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ آؤ میں تم پر اس چیز کو تلاوت کروں، اس چیز کو بیان کروں جو اللہ رب العالمین نے تم پر حرام کی ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرو. ان دونوں آیاتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے شرک کو تمام بندوں پر حرام قرار دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنی ہی عبادت کا اپنے بندوں کو حکم دیا ہے. لہذا جو شخص شرک کرتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العالمین کی راہ سے بھٹکا ہوا انسان ہے. اسی طرح سے شرک بہت عظیم گناہ ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا. دیکھیے والدین کی نافرمانی کرنا بھی شریعت اسلامیہ کے اندر بڑا گناہ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ نہیں، یعنی شرک کا درجہ والدین کی نافرمانی کرنے سے بھی بڑا ہے. یعنی جو شخص شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ تو وہ شخص بہت بڑا ظلم اپنے اوپر اٹھاتا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا بھی تذکرہ کیا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ تم 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، تم 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی انسان کو قتل کرنا، واکل الربا، سود کھانا، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، میدان جنگ میں جب مسلمان اور کافر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو تو اس دن پیٹ پھیر کر کے بھاگنا، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، اور پاک دامن مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. حاضرین، اس حدیث کے اندر غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کی لسٹ بیان کی، اور اس کے اندر سب سے پہلے جس گناہ کو رکھا وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے. اس سے شرک کی سنگینی معلوم ہوتی ہے کہ گناہوں کے اندر بھی، یعنی مہلک گناہوں کے اندر بھی جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے. حاضرین، شرک اتنا عظیم گناہ ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن جو شخص شرک کرتے ہوئے مرتا ہے، مشرک کی حالت میں مرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں فرماتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ بے شک اللہ رب العالمین اپنے ساتھ کیے گئے شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جتنے گناہوں کو چاہے، جو بھی گناہ چاہے اللہ رب العالمین معاف فرما دے. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں جا کھڑا ہوا. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر شرک کے علاوہ بہت سارے گناہ انجام دے بھی دے تو اللہ رب العالمین کی مشیت اور ارادے کے اوپر ہے. اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اسے جہنم میں ڈال سکتا ہے، لیکن اگر چاہے تو اسے معاف بھی فرما سکتا ہے. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر بنا توبہ کے انسان شرک کرتے ہوئے مر گیا تو اللہ رب العالمین ایسے گناہ کو کبھی معاف نہیں فرماتا. ایک حدیث ہے جس میں اللہ رب العالمین، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، تو مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ تیرے پاس زمین بھر کے برابر گناہ ہو، تیرے نامہ اعمال کے اندر زمین بھر کے برابر گناہ ہو، لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے ساتھ اس زمین بھر برابر کے گناہوں سے مغفرت دے کر کے ملوں گا، یعنی ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو. حاضرین، شرک انسان کے تمام نیک اعمال کو، نمازوں کو، روزوں کو، حج اور زکات کو، صدقات اور عطیات کو، تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے نبی تمہاری طرف یہ وحی کی گئی ہے اور تم سے پہلے تمام انبیاء اکرام کی طرف بھی یہی وحی کی گئی کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. اسی طرح سے سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے تقریباً 18 انبیاء اکرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر وہ لوگ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو اللہ رب العالمین ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا. ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین انبیاء اور رسول کو دنیا میں مبعوث اس لیے کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو شرک سے نکال کر اللہ رب العالمین کی عبادت کی راہ پر لائیں. لیکن اللہ رب العالمین یہاں پر انہی انبیاء کی مثال دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی، یعنی جن سے گناہوں کا صدور ممکن نہیں ہے، اگر ان سے بھی شرک سرزد ہو جائے
تو ایسی نیک ہستیوں کے تمام نیک اعمال کو بھی ہم ضائع کر دیں گے اور برباد کر دیں گے. اسی طرح سے شرک انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیتا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ بے شک جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس شخص پر جنت کو حرام کر دیا ہے. ومأواہ النار، اور اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، کہ جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتا تھا، کسی اور کو پکارتا تھا، تو ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا. حاضرین، شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور دوسرا ہے شرک اصغر. جس طرح خطبے کے شروع میں وضاحت کی گئی کہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کے اندر انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو ایسا شخص شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے. اسی طرح سے شرک اکبر کا جو شخص مرتکب ہوتا ہے ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. رہی بات شرک اصغر کی، تو شرک اصغر کہتے ہیں ان تمام گناہوں کو جو شرک اکبر تک پہنچانے کا وسیلہ بنتے ہیں. شرک اصغر ان گناہوں کو کہتے ہیں جو شرک اکبر تک پہنچانے کا وسیلہ بنتے ہیں، جیسے ریاکاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. قیل وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الریا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا اے میرے صحابہ، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں تم میں سب سے زیادہ جس گناہ سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا، ریاکاری کرنا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا. جو شخص ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کا وہ عمل برباد ہو جاتا ہے. آپ تمام کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا. ایک حافظ قرآن ہوگا، ایک مجاہد ہوگا اور ایک سخی انسان ہوگا. اللہ رب العالمین سب سے پہلے حافظ قرآن کو بلائے گا اور اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور وہ حافظ قرآن ان نعمتوں کو یاد بھی کر لے گا. اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے اپنا علم عطا کیا تھا، میری کتاب کا علم دیا تھا، تو نے اس علم سے کیا کیا؟ تو وہ شخص کہے گا اے اللہ میں قرآن سیکھا اور اسے لوگوں کو سکھاتا رہا اور میں نے یہ کام محض تیری رضا کے لیے کیا. تو اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندے تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے حافظ قرآن، قاری القرآن کہیں، اور تو جو چاہتا تھا تجھے وہ دنیا میں مل گیا، لہذا میرے پاس تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. چنانچہ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. دوسرا شخص مجاہد کو اللہ رب العالمین لے کر کے آئے گا اور اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور وہ مجاہد ان تمام نعمتوں کو یاد کر لے گا اور اللہ رب العالمین ان نعمتوں کی بابت اس سے سوال کرے گا. تو وہ شخص کہے گا اے اللہ تو نے مجھے طاقت دی تھی، تو نے مجھے توانائی عطا کی تھی، میں اس سے تیری راہ میں جہاد کرتا رہا، تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے کفار سے لڑتا رہا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا، اور یہ کام محض میں نے تیری رضا کے لیے کیا. تو اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندے تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر انسان کہیں، تاکہ لوگ تجھے بڑا پہلوان کہیں، لہٰذا تو جو چاہتا تھا تجھے دنیا میں کہا گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. چنانچہ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اور اس مجاہد کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسی طرح تیسرے شخص کو لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ شخص اپنی نعمتوں کو یاد بھی کر لے گا. اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ تو نے ان نعمتوں سے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے مالدار بنایا، میں نے اس مال سے تیری راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کیا،
غریبوں کی مدد کیا، مسکینوں کو مال پہنچایا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، اور یہ کام محض میں نے تیری خوشنودی اور تیری رضا کے لیے انجام دیا، تو اللہ رب العالمین کہے گا نہیں میرے بندے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ تمام اعمال صرف اور صرف اس لیے انجام دیے تاکہ لوگ تجھے سخی انسان کہیں، اور تجھے دنیا میں سخی کہا گیا، لہذا تو جو چاہتا تھا تجھے دنیا میں مل گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین حکم دے گا فرشتوں کو، اور اس مالدار کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں کہا کہ جہنم کی آگ کو ان تین لوگوں کے ذریعے ہی بھڑکایا جائے گا۔ حاضرین، شرک اکبر انسان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ شرک اصغر جس عمل کے اندر شامل ہو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے، لیکن شرک اصغر کے ارتکاب سے، شرک اصغر پر اصرار سے انسان شرک اکبر تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے شرک اصغر کی بہت ساری قسمیں ہیں، غیر اللہ کی قسم کھانا، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العالمین کو مشیت کے اندر ایک قرار دینا، جیسا ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا ماشاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے مجھے اور اللہ کو برابر قرار دیا، بلکہ تو یہ کہے جو اللہ عز و جل چاہے وہ ہوگا۔ اسی طرح سے کاہنوں کے پاس جانا اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنا، یہ بھی شرک اصغر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، کہ جو شخص جادوگر، کاہن اور نجومیوں کے پاس جائے، ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے، تو ایسے شخص نے مجھ پر نازل کی گئی شریعت کا انکار کیا۔ اسی طرح سے شرک اصغر کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو مرتے دم تک عقیدہ توحید پر قائم رکھے، شرک اکبر اور شرک اصغر کی تمام قسموں سے ہم تمام کو بچائے رکھے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، ہمیں زندگی بھر علم حاصل کرنے والا، حق کے راستے کی جستجو رکھنے والا اور حق پر عمل کرنے والا بنائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور